تھوڑی ہی دیر بعد میں تیز رفتاری سے جیپ دوڑاتا اپنے میس کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں سے فراغت پا کر میں دوبارہ وہیں جا پہنچا۔ رات کے دوسرے پہر تک میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ کبھی کبھی کرنل صاحب بھی ہماری گفتگو میں شریک ہو جاتے۔ ان کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں سویلین لباس میں چھاتا پہنے اب ایک جیپ میں ان کے ہمراہ آن بیٹھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں یہ حکم وصول ہوا تھا۔ ہم دونوں استاد شاگرد اپنی اپنی سوچ میں گم جیپ میں اگلے حکم کے منتظر تھے۔ جب جیپ کے ریڈیو نے انگڑائی لی، اشارہ ملتے ہی میجر صاحب نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور جیپ تیز رفتاری سے رن وے پر دوڑنے لگی۔ ہمارے سفر کا اختتام رن وے کے ایک کونے میں کھڑے ایئر کرافٹ کے نزدیک ہوا، جس کی شناخت چھپانے کے لیے اس کے تمام شناختی نشانات پر بڑی ہوشیاری سے لیپا پوتی کی گئی تھی۔ کرنل صاحب ایک جوان سال پائلٹ کے ساتھ اندھیرے میں ایک کونے میں کھڑے تھے۔ ہم دونوں جیپ سے کود کر باہر آئے۔ لیجئے، آپ کا پیسنجر آ گیا، کرنل صاحب نے اس جوان ہمت شاہین کو خطاب کیا۔ سکواڈرن لیڈر خالد، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ رمیش، ہم دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ مجھے یہی نام الاٹ ہوا تھا اور تا حکم ثانی میرا یہی نام تھا۔ امید ہے میری معیت میں آپ کا سفر خوشگوار گزرے گا، اسکواڈرن لیڈر خالد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ ضرور، میں نے اس کا ساتھ دیا۔ بڑی ہی محبت اور شفقت سے باری باری ہمیں گلے لگا کر دونوں محترم افسران نے ہمیں جہاز میں سوار کیا اور اسی جیپ میں بیٹھ کر ہمارے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ پائلٹ نے کاکپٹ سنبھال لی، میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے لگے لاتعداد ڈائلوں پر مختلف فنسیں گھومے، بتیاں جل جل کر بجھیں، ریڈیو پر مختلف پیغامات کا تبادلہ ہوا، ایئر ٹریفک کنٹرول سے گرین سگنل الاٹ ہوا اور جہاز کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ نمایاں ہونے لگی۔ ٹیکسی ٹریک کے گردا گرد لگی مختلف بتیاں چمک چمک کر رینگتے ہوئے جہاز کی رہنمائی کرنے لگیں۔ شہباز کے دائیں ہاتھ پر لگے لیور پر اس کا دباؤ بڑھا، اس کے ڈائل پر تھرکتی سوئی نے تیزی سے چکر کاٹے اور جہاز ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ہم لوگ فضاؤں کا سینہ چاک کرتے آندھی اور طوفان کی سی رفتار سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دشمن کا علاقہ شروع ہوتے ہی جہاز کی اونچائی گھٹنے لگی۔ ہم لوگ سطح سمندر کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ ساحلی علاقوں میں لگے ریڈار کی رینج سے بچنے کے لیے ہم خطرناک حد تک نیچے اڑ رہے تھے۔ بادی نظر میں جہاز سمندر کی لہروں کے دوش پر تیرتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر 5 سال پیچھے لوٹ گیا۔ تب بھی ایک ایسے جہاز میں نے زندگی کی پہلی مہم سر کی تھی، لیکن فرق تب یہ تھا کہ میں اکیلا نہیں تھا۔ میرے ساتھ راہ شہادت کے اور بھی بہت سے مسافر تھے۔ مجھے آج پھر ایک ایک کر کے وہ چہرے یاد آ رہے تھے جو مجھ سے کبھی نہ ملنے کے لیے ہمیشہ کے لیے الگ ہو چکے تھے۔ بڑا ہوشیار اور منجا ہوا پائلٹ تھا، کیا مجال جو اس کے رویے میں ذرا سا بھی فرق آیا ہو۔ وہ دشمن کے علاقے میں بھی جہاز کو اس طرح اڑا رہا تھا جیسے دوران تربیت کوئی سولو فلائٹ کر رہا ہو۔ اچانک جہاز کے ریڈیو نے انگڑائی لی اور اس میں سے جانی پہچانی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ شاید کسی ساحلی ریڈار نے اس کی حرکت نوٹ کر لی تھی اور اب اس سے آئیڈینٹی طلب کی جا رہی تھی۔ ریڈیو کی آوازوں پر اس نے اچانک دائیں کان کو اس طرح جھاڑا جیسے مکھی اڑا رہا ہوں۔ بے ساختہ میری ہنسی نکل گئی۔ کم بخت یہاں بھی غیر سنجیدہ تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ اس نے جہاز کے ویل کو قریباً آدھا گھما دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گولیوں کی ایک لکیر جہاز کی سکرین کے سامنے سے گزر گئی۔ اگلے حملے تک ہم کافی دور نکل گئے تھے۔ ڈراپنگ زون، اس کی آواز سنائی دی۔ دروازے کی بتی جلی اور دروازہ کھل گیا۔ گڈ لک، اس کی آواز سنائی دی۔ یہ جمپ کا بھی کاشن تھا۔ فی امان اللہ، میں نے دل ہی دل میں کہا اور جہاز سے باہر کود گیا۔ جیسے ہی چھاتا تنا اور میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے مجھے اندھیرے میں چمکتی ٹارچ کی وہ روشنی دکھائی پڑی جو میرے استقبال کے لیے روشن کی گئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی کے جلنے بجھنے کا عمل 3-4 مرتبہ دہرایا گیا۔ میرے پاؤں زمین پر لگے تو ریت کا احساس ہوا۔ میں نے ساحل سمندر کے نزدیک لینڈنگ کی تھی۔ زمین پر گرتے ہی میں نے پیراشوٹ سنبھالا، بڑی پھرتی سے خود کو اس کی ڈوریوں سے نجات دلائی اور سب سے پہلے اپنی پتلون میں سے اڑسے خنجر کی مدد سے زمین کھود کر اسے ریت میں دفن کر دیا۔ خنجر کو مضبوطی سے ہاتھ میں تھامے میں اندازے سے ٹارچ بردار کی سمت بڑھ گیا۔ اس خنجر پر پینٹ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے چمکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بلیوں کی طرح پنجوں کے بل ساحلی جھاڑیوں سے بچتا بچاتا ہوا چل رہا تھا۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد مجھے اپنے داہنے ہاتھ پر ٹارچ کی رہنمائی میسر آئی۔
نوارد بھی بڑے نپے تلے قدموں سے میری طرف آ رہا تھا۔ میں فوراً وہیں رک کر ایک سرکنڈے کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میرا راہبر ہی تھا، لیکن خطرے کو نظر انداز کرنا یا تصویر کے منفی رخ سے روگردانی کرنا میرے لیے اس میں قاتل ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کی بے آواز آہٹ جیسے ہی میرے نزدیک پہنچی، میں اچانک نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور دوسرے ہی لمحے میرا خنجر اس کی گردن پر تھا۔ پہچان، میں نے راہٹ ماں سے گوشی کی۔ بلیک برڈ، اس کی پرسکون آواز سنائی دی۔ سمت بتاؤ، میں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا۔ پچھم، نمبر 0، ٹارگٹ پرنس۔ جیسے ہی اس کے منہ سے آخری کوڈ ادا ہوا، میں نے معذرت کر کے خنجر دوبارہ وہیں اڑس لیا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا رخ سمندر کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم ایک ایسے علاقے میں موجود تھے جو لمبی لمبی گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس گھاس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں 10-15 گز چلنے کے بعد ٹھہر گئے۔ نوارد کا چہرہ چاند کی روشنی میں اب بالکل میرے سامنے تھا اور میرے لیے کرنل صاحب کے کہنے کے مطابق بالکل اجنبی۔ اس نے وہاں رکھا نائلون کا ایک تھیلا کھولا اور اس میں سے کپڑے نکال کر مجھے تبدیل کرنے کا کہہ کر خود باہر نکل آیا۔ ان کپڑوں میں سے ماہی گیروں کی مخصوص بو آ رہی تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے ٹخنوں سے اونچا پائجامہ اور کرتا پہنا، خنجر کو بڑے حساب سے چھپایا اور اپنے کپڑے اسی تھیلے میں ٹھونس کر باہر آ گیا۔ میرے دوست نے سب سے پہلے اس تھیلے میں اچھی طرح ریت اور گھاس ٹھونسا، پھر اسے سمندر کی پرشور لہروں کے حوالے کر دیا۔ صبح کاذب کی روشنی افق سے پھوٹنے لگی تھی، دور حد نگاہ سے پرے، جہاں آسمان اور سمندر کا پانی آپس میں بغل گیر ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کی پراسرار سی پرتقدس سی روشنی سمندر کے نیلے پانیوں میں منعکس ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سمندر کے پانی کو آگ لگ گئی ہو۔ ہم لوگ سمندر کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سورج کی خون رنگ ٹکیاں بھی ہمارے عقب سے نمودار ہونے لگی تھیں۔ پھر روشنی کی لمبی لمبی لکیریں سمندر کے پرشور پانیوں میں جھلمل جھلمل کرنے لگیں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر اب جھونپڑیوں کی وہ قطاریں نمایاں ہونے لگی تھیں جہاں ہمیں پڑاؤ ڈالنا تھا۔ میرے ہمراہی نے مجھے راستے میں یہاں کے اسرار و رموز سے آگاہ کر دیا تھا۔ میری پہچان، میرا پس منظر، میرے عزائم، سب کچھ نیا تھا۔ میں اب بدماش قسم کا ماہی گیر تھا جو اکثر کچھ رقم لے کر سمگلروں کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتا تھا، اور میرا ساتھی مجھے مقامی دادا کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ جب ہم جھونپڑیوں کے نزدیک پہنچے تو وہاں زندگی بیدار ہو چکی تھی، جس کا ثبوت لانچوں کے انجنوں کی پرشور آوازیں تھیں جو ساحل سمندر سے بندھے تھے اور جن میں سوار ہو کر مچھیرے اب رزق کی تلاش میں پانی کھنگالنے جا رہے تھے۔ مجھے اس بات پر کہ ہم بخوبی ان لوگوں کو نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ہم میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ مسٹر رمیش، میرے ہمراہی نے مجھے نئے نام سے مخاطب کیا، بادی و نظر میں یہی دکھائی پڑتا ہے کہ یہاں گنگو دادا کا مکمل کنٹرول ہے اور کوئی پرندہ بھی اس کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا، لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں۔ یہاں انٹیلیجنس کا جال بڑی مضبوطی سے بچھایا گیا ہے اور اپنی دانش میں انہوں نے اس میں کوئی خلا نہیں چھوڑا جس میں سے کوئی ایجنٹ نکل سکے۔ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ شکریہ، میں اور کیا کہتا۔ یہ جھونپڑے ایک نیم دائرے کی شکل میں بنے ہوئے تھے اور سامنے کا حصہ سمندر کی طرف کھلتا تھا۔ میرا ہمراہی، جس نے اپنا نام مجھے پانڈے بتایا تھا، مجھے دانستہ جھونپڑیوں کی پشت کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہاں سے قریباً 10-12 گز دور مجھے کھڑا رہنے کا حکم دے کر وہ نیم دائرے کی طرف گھوم گئے۔ میں ایک چٹان پر بیٹھ کر بستی میں انگڑائی لیتی زندگی کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اب ننگے پیٹ والی عورتیں اور ننگے بچے بھاگ رہے تھے۔ کہیں کہیں جھونپڑیوں سے دھوئیں کی لکیر اٹھ کر آسمان کی سمت پرواز کر رہی تھی۔ یہاں کے تمام مکینوں کی حالت سے ان کی اسرت بخوبی عیاں تھی۔ پانڈے کی واپسی بمشکل 5 منٹ بعد ہی ہو گئی، لیکن اکیلے نہیں۔ اس کے ساتھ دھوتی بنیان پہنے اور سر پر لال رنگ کے کپڑے کا پٹکا باندھے ایک سیاہ رنگ کا لہیم حشین دیونما آدمی بھی زمین پر اپنے پاؤں کی دھمک پیدا کرتا آ رہا تھا۔ میں محتاط ہو کر بیٹھ رہا سہا اطمینان تو پانڈے کی اس بات نے رخصت کر دیا تھا کہ یہاں انٹیلیجنس بھی سرگرم عمل ہے۔ میرے نزدیک پہنچ کر وہ تناور درخت کی طرح تن کر کھڑا ہو گیا۔ نمسکار، میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے آداب کیا، لیکن وہ الف لیلا کا جن بنا ایک ٹک مجھے گھورے چلا جا رہا تھا۔ شاید نظروں ہی نظروں میں مجھے تول کر میری اوقات جان رہا تھا۔ پنجاب کا ہے تو قریباً 1-1.5 منٹ کی جان لیوا خاموشی کے بعد بالآخر اس نے غراتے ہوئے زبان کھولی۔ ہاں، میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ کس؟ دوبارہ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں سما خراشی کی۔ تو کون ہے؟ میں سنبھل گیا۔
پانڈے کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سرد آنکھوں سے بار بار ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ ارے تو بولتا کیسا ہے؟ اس کی خوفناک آواز گونجی۔ ہم ایسا ہی بولتا ہے دادا، دھندے کی بات کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ ابھی میری بات بمشکل مکمل ہی ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ بڑے زوردار طریقے سے گھوما۔ یہ الگ بات کہ میرے منہ پر پڑنے کی بجائے محض ہوا میں لہرا کر رہ گیا، کیونکہ میں اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ میری بات پر اس کا ممکنہ رد عمل بالکل میرے اندازے کے مطابق تھا۔ ابھی تک میں نے ایسے ساحلی بدماشوں کی فلمیں ہی دیکھی تھیں، اس مرتبہ یہ ڈرامہ حقیقی زندگی میں دیکھنے کا اتفاق بھی ہو گیا تھا۔ بات منہ سے کرو استاد، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پانڈے اس دوران ہم دونوں سے لاتعلق ایک طرف کھڑا رہا، جیسے یہ سب کچھ اس کی مرضی کے عین مطابق ہو رہا ہو۔ میری گفتگو کے انداز اور اس کے پہلے ہی حملے پر میرے اچانک اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے اس نے میرے متعلق یقیناً مثبت رائے قائم کر لی تھی۔ میری بات کا جواب اس کے منہ سے نکلنے والے مغلظات کا طوفان تھا۔ اس کے ساتھ دھاڑتے ہوئے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے ارنے بھینسے کی طرح بڑی تیزی سے جھک کر میرے سینے پر ٹکر مارنی چاہی تھی۔ میں نے عین آخری لمحوں میں اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کی جھکی ہوئی گردن پر زوردار ہتھیلی جما دی۔ یہ ضرب میرے خیال میں ایسی تھی کہ اسے پگنی کا ناچ نچا دیتی، لیکن اس کا رد عمل حیرت انگیز تھا۔ وہ محض اپنی جھونک میں آگے نکل گیا اور سنبھل کر دوبارہ مکہ تانے میری سمت بڑھا۔ میں نے پہلے ہی وار سے اس کی جسمانی طاقت کا اندازہ لگا لیا تھا اور یہ رائے بھی قائم کر لی تھی کہ اگر اس کی ایک بھی بھرپور ضرب میرے جسم کے کسی حصے پر لگ گئی تو مجھے کئی دن تک اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ دفاع اور دھوکے سے حملہ۔ حریف کتاب کو چھٹی مت دو، اس کے خلاف دفاع کرو، اسے اسی دھوکے میں رکھو کہ تم اس کی ضربات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اور جیسے ہی وہ تمہارے داؤ پر آئے اپنی سی کار گزرو۔ میرے خضر صورت استاد نے رہنمائی کی۔ میں نے اس کے ہاتھ گھومنے کا انتظار کیا اور عین آخری لمحوں میں نیچے جھک گیا۔ حملہ آور کا بازو پھر ہوا میں لہرا کر رہ گیا۔ پے در پے ناکامیوں سے اس کی جھنجھلاہٹ خاصی بڑھ چکی تھی اور میرے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہی تو میں چاہتا تھا کہ وہ کسی طور پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر کوئی غلط حرکت کرے۔ اس نے وہی کیا اور کسی ساحلی زبان میں گالیاں بکتا دونوں ہاتھ پھیلائے میری طرف بڑھنے لگا، جیسے مجھے اپنے بازوں میں لے کر بھینچ ڈالے گا۔ اس کی دانش میں پھر وہی حملے سے بچنے والی حرکت دہرانے جا رہا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس پر حملہ بھی کر سکتا ہوں، اور یہی غلط فہمی اسے مار گئی۔ میں نے اس کے اور اپنے درمیان مناسب فاصلہ قائم ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اچھل کر اپنی پوری قوت سے اور دونوں ٹانگیں اتنی زور سے اس کے سینے پر ماریں کہ وہاں سے اچھی خاصی آواز بلند ہوئی تھی۔ حملہ آور پیچھے کی طرف جھکا، لیکن زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس نے سنبھل کر اٹھنا چاہا۔ اب میں اسے مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی وہ بمشکل مکمل دھڑ سیدھا کر پایا تھا کہ اس کے بائیں پہلو پر میں نے اچھل کر دونوں پاؤں بڑے زوردار طریقے سے جما دیے۔ حملہ آور تڑپ کر دائیں پہلو کی طرف آیا۔ میں اپنی جگہ سے جست لگا کر اس کی پشت پر آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کا علم ہو، میری دونوں کوہنیوں کی زوردار ضرب نے اس کی پسلیاں بجا دیں اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ رک جاؤ، قبل اس کے کہ میں اگلا داؤ آزماؤں، ایک زوردار آواز نے مجھے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ ہم دونوں ہی اپنی لڑائی میں اس سیاہ رنگ کے چھریرے جسم اور سفید سر والے ماہی گیر کی طرف توجہ نہ دے سکے، جو بڑے وقار سے ہم دونوں پر آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ وہ شاید انہی جھونپڑیوں سے نکل کر آیا تھا۔ گنگو دادا، پانڈے نے اسے قریباً جھکتے ہوئے نمسکار کیا۔ جے بھوانی کی، میں نے بھی ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے نمسکار کیا۔ کالیا، اس نے ہم دونوں کے سلام کا جواب دینے کی بجائے اسی دیو کو مخاطب کیا، جو اپنے پاؤں پر کھڑا مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہمانوں کے ناشتے کا بندوبست کر۔ اور حملہ آور جس کا نام کالیا تھا اس کے سامنے قریباً کورنش بجا لاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کیا نام ہے تیرا؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ رمیش، میں نے مختصر جواب دیا۔ ادھر کب سے ہو؟ پچھلے 3 سال سے۔ ہاتھ پاؤں کا اچھا ہے؟ وہ میری بجائے پانڈے سے مخاطب ہوا۔ گنگو کھلے ہاتھ پیروں کی قدر کرتا ہے پانڈے؟ دیا ہے مہاراج کی، پانڈے نے بڑے انکسار سے کہا۔ آؤ وہیں باتیں کریں گے۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ویل ڈن، پانڈے نے میرے نزدیک پہنچ کر سرگوشی کی اور مجھ سے پرے ہٹ گیا۔ ہم لوگ گنگو دادا کے تعاقب میں جھونپڑیوں کی بستی میں داخل ہوئے۔ اسے دیکھتے ہی وہاں موجود عورتیں اور بچے مؤدب ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ بالکل ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ اس ننھی منی ریاست کا شہنشاہ ہے، جس کی سواری کو گزرنے کے لیے وہ لوگ راستہ دے رہے ہیں۔
لیکن مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ ان کے اس احترام کے پیچھے یقیناً خوف کا جذبہ کار فرما تھا، جس کا اظہار ان کے سہمے ہوئے چہروں سے ہو رہا تھا۔ واقعی گنگو یہاں کا دادا تھا، اور عام قسم کے دادا سے بالکل الگ تھلگ۔ شاید کالیا کے ذریعے وہ آنے والوں کے ہاتھ پر ٹیسٹ کروایا کرتا تھا، اور میرا پہلا ہی تاثر بھرپور اور اثر انگیز تھا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے نسبتاً ایک بڑے جھونپڑے میں داخل ہوئے، جس کی دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی تھیں اور چھت پر گھاس پھوس ڈال کر لپا پوتی کر کے کام چلایا گیا تھا۔ بیٹھو، گنگو دادا نے دیوار سے لگے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ہمارے سروں پر جدید ترین آٹومیٹک رائفلیں دیوار میں لگی کھوٹیوں سے لٹک رہی تھیں۔ اس جھونپڑے کے باہر کوئی پہرے دار نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں راستے میں کوئی خوف دکھائی دیا۔ بینچ کے سامنے باندھ کے کچھ مونڈے پڑے تھے، جس میں سے ایک پر وہ بیٹھ گیا۔ کیا نام بتایا تھا؟ اس نے بیٹھتے ہی اچانک پوچھا۔ رمیش، میں نے دوبارہ کہا۔ خیر، نام میں کیا رکھا ہے، بات تو کام کی ہے۔ تیرے ہاتھ بتاتے ہیں کہ تو نے مار کٹائی کی کوئی گپت ودیا حاصل کی ہے۔ کون ہے تیرا گرو؟ بچپن ہی میں گھر سے نکل گیا تھا دادا، ایک جاپانی جہاز پر 2 سال گزارے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے ہی علاقے میں کسی دادا سے مل کر دھندا کرتے تھے۔ جہاز کا نائب کپتان ایک بوڑھا مگر حیرت انگیز قوتوں کا مالک تھا۔ باشی کا نام تھا اس کا، مجھ پر بڑا مہربان تھا۔ اس نے مجھے تربیت دینا شروع کی۔ شروع میں تو میرا من نہ لگا، سوچا بھاگ جاؤں، لیکن اگلی زندگی کے لیے مفید جان کر لگا رہا۔ باشی کا ہی میرا گرو تھا۔ ایک روز کیبن میں سونے کے بعد اس نے ہارا کاری کر لی۔ میں نے فوراً ہی اسے رٹی رٹائی کہانی سنا دی۔ کیا کر لی؟ گنگو دادا کو دلچسپی پیدا ہوئی۔ مقدس، وہ لوگ تلوار سے اپنا پیٹ چاک کر کے اپنے دیوتاؤں کے حضور بلی دیا کرتے ہیں۔ میں نے ہارا کاری کی وضاحت کی۔ گرو کی موت کے بمشکل 10-12 دن بعد ہی میں وہاں سے بھاگ آیا۔ اس کے بعد سے یہی ہوں، اس فن کے ذریعے ہی روٹی کما رہا ہوں۔ میری بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ جب میں نے کالیا کو جھک کر اندر آتے دیکھا۔ وہ ایک بڑی ٹرے اٹھائے ہوئے تھا جس میں مہذب دنیا کا ناشتہ دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے گنگو دادا مجھے بنا رہا ہو۔ کالیا نے بینچ کے سامنے رکھے لوہے کی میز پر ناشتہ چن دیا۔ دادا نے اپنا مونڈا نزدیک کر دیا اور ہم ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں انتہائی بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شراب کون سی پیتا ہے؟ گنگو دادا نے اچانک سوال داغا۔ کوئی بھی نہیں، میں نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ گنگو نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ بات یہ ہے دادا کہ اپن کو گرو نے چھوکری اور شراب کے نزدیک بھی پھٹکنے سے منع کیا تھا، اور گرو کے حکم کا پالن کرنا اپن کا فرض ہے۔ میں نے کے بغیر کہا۔ تو کبھی مار نہیں کھائے گا، گنگو دادا نے بڑی فلسفیانہ قسم کی پیشگوئی کی۔ ناشتہ ہم تینوں نے ہی ڈٹ کر کیا تھا۔ اس کے بعد گنگو دادا نے پانڈے کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں شکاری باز کی طرح مجھ پر گڑی تھیں۔ اس نے مجھے میری ممکنہ ڈیوٹی سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں اس کے معیار پر پورا اترا ہوں۔ وہ مجھے میری توقع سے بڑھ کر کام کا معاوضہ دے گا۔ گنگو دادا سے ہم لوگ اگلے چند روز تک کی چھٹی لے کر الگ ہو گئے۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے مجھے 5,000 روپے ایڈوانس دیے تھے تاکہ میں وعدے سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ میں نے روپے اپنے کرتے کی جیب میں ٹھونستے ہوئے اس سے کہا تھا، دادا آج سے رمیش تیرا غلام بن گیا ہے اور اس کے بعد زندگی بھر کبھی اس سے نہ ملا۔ ممکن ہے پانڈے بھی اس کے بعد گنگو دادا سے کبھی نہ ملا ہو، یا اگر ملا بھی ہو تو اس نے کسی بحری جھڑپ میں میری موت کی کہانی اسے سنا دی ہوگی اور اسے مطمئن کر دیا ہوگا۔